فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعی، جو شخص بھی اچھا عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، کفر کی حالت میں نہیں، ایمان کی حالت میں اگر کوئی آدمی اچھا کام کرے گا، فلا کفران لسعی، تو ہم اس کی اس سعی کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم اس کی سعی کی قدردانی کریں گے، اس کی قدر کی جائے گی، اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ انا لہو کاتبون، ہم اس کو لکھتے ہیں، ایک ایک چیز ہمارے پاس لکھی ہوتی ہے، ہمارے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے، اس کی پوری قدردانی ہوگی۔ اگلی جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے 3 مطلب مفسرین نے، 4 مطلب بلکہ لکھے ہیں۔ آیت کا ترجمہ سن لیں پہلے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جس بستی کو ہم تباہ کر دیتے ہیں، جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں، اس بستی کے دوبارہ زندہ ہونے کہہ لیں یا دوبارہ پلٹنے یا دوبارہ کھڑا ہونا آپ کہہ لیں، دوبارہ کھڑا ہونا اس بستی کا یا دوبارہ زندہ ہونا اس بستی کا یا دوبارہ پلٹنا اس بستی کا حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ نکل جائیں، یعنی یاجوج ماجوج قیامت کے قریب نکلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس بستی کو ہم تباہ کر دیتے ہیں، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جس بستی پر ہمارا عذاب آتا ہے وہ بستی قیامت تک دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ بستی، وہ قوم قیامت تک دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جس پر عذاب آیا اس کی نشت ثانیہ نہیں ہوگی، وہ دوبارہ کھڑی نہیں ہوگی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ہلاک ہو جاتا ہے دنیا میں وہ دوبارہ پلٹ کر پھر دنیا میں نہیں آ سکتا، وہ پھر آخرت میں چلا جاتا ہے۔ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جس کا وقت آ جاتا ہے، یعنی جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھا اس آیت کا مطلب یہ ہے جو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ اور دیگر اس قسم کے جو علماء تھے انہوں نے اس آیت کا مطلب لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قریہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جس قریہ کو، جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ دوبارہ پلٹ نہیں سکتی، وہ فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد یروشلم ہے۔ یروشلم فلسطین میں جو ابھی اسرائیل کا ایک شہر ہے یروشلم، یہ بڑا مقدس شہر گزرا ہے، یہ والا انبیاء اکرام یہاں پر گزرے ہیں، اور یہودیوں کے ہاں یہ بڑا مقدس شہر گزرا ہے، یہودیوں کی ساری تاریخ اس شہر سے وابستہ ہے۔ تو یہاں پر یہودیوں پر عذاب آیا تھا اور ان کو تتر بتر ہو گئے تھے، پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، ایسے پھیلے تھے کہ واپس وہاں پر نہیں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، ان پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا تھا اور ان کو ایسا مارا تھا کہ مار کے ستیہ ناش کر دیا تھا اور بکھیر کے رکھ دیا تھا، وہاں سے دنیا میں پھیل گئے تھے، کچھ ادھر کچھ بچ گئے، ہزاروں کی تعداد میں مار دیے، کچھ اس نے گرفتار کر دیے، کچھ ادھر ادھر بکھر گئے، زیادہ تر آ کر ادھر روس میں آ کر آباد ہو گئے تھے، کچھ روس میں اور کچھ ایران میں آ کر آباد ہو گئے، کچھ ادھر یورپ کی طرف چلے گئے اکا دکھا، لیکن زیادہ روس میں آ کے آباد ہوئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد، اس قریہ سے مراد یروشلم ہے، یعنی ان کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یروشلم میں جو یہودی ہیں، یہ جو بستی ہے، اس بستی کو جو ہم نے ہلاک کیا ہے، اس ہلاکت کے نتیجے میں اس کے جو باسی ہیں یعنی یہ یہودی، اس وقت تک یہ واپس یہاں پر پلٹ کے نہیں آ سکتے جب تک کہ یاجوج ماجوج کھول نہ دیے جائیں، جب تک یعنی یاجوج ماجوج کھلیں گے تو پھر یہ دوبارہ آ کر یروشلم کو آباد کریں گے۔ تو اس مطلب کے لحاظ سے علامہ اقبال بھی جو ہمارے شاعر گزرے ہیں، مولانا مناظر احسن گیلانی اور مولانا انور شاہ کشمیری، اس طرح دوسرے جو علماء ہیں مفسرین بعض، ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی اس وقت تک یروشلم میں نہیں آ سکتے جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں، لہٰذا یہودی چونکہ 1920 میں انہوں نے آنا شروع کر دیا تھا اور 1948 میں باقاعدہ اسرائیل کا اعلان ہو گیا تھا، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں، یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یاجوج ماجوج کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، انسان ہی ہیں، اور ان کے بارے میں احادیث میں بہت عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ بعض ایک حدیث ہے، اس کے حوالے سے اس کو حدیث کو اکثر علماء نے ضعیف ہی قرار دیا ہے۔ اب یہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اقوام ہیں، یافس کی اولاد ہے، یافس حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام ایک بیٹا تھا، وہ عرب میں چلا گیا، اس سے عربی لوگ پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں۔ ایک حام تھا، یہ افریقہ کی طرف چلا گیا، اس سے یہ حبشی جو ہیں کالے کالے، یہ اس کی اولاد ہیں۔ اور ایک بیٹا تھا یافس،
جو ادھر آ گیا تھا، یہ روس کی طرف، چین کی طرف ادھر آ کے آباد ہو گیا تھا پہاڑوں میں، اس سے یہ ساری آبادی بنی ہے. یہ چینی جتنے بھی ہیں، روسی جتنے بھی ہیں، جاپانی، کورین جتنے بھی ہیں، یہ ایک طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ناک والے اس طرح کے، یہ سارے انڈونیشین جو مسلمان ہیں، یہ بھی وہی نسل ہے ساری. تو یہ سارے وہ یافس کی اولاد ہے. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں یافس کی اولاد کو ہی کہا جاتا ہے. چند ایک احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے اس مسئلے کی کافی ساری وضاحت ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے متعلق فرمایا کہ اگر انہیں کھلا چھوڑا جائے تو وہ لوگوں کے معاش میں فساد مچائیں گے. یعنی یاجوج ماجوج کی فطرت ایسی ہے کہ لوگوں کی جو معیشت ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں. ان کو اگر اوپن کھلا چھوڑ دینا تو لوگوں کے معاش کے اندر خرابی مچائیں گے. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو یاجوج ماجوج آدم کی اولاد ہیں، اگر وہ لوگوں کی طرف بھیجے جاتے تو روزگار کو تباہ کر دیتے. یعنی دوسری حدیث میں پھر یہ بات آ رہی ہے کہ ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ لوگوں کے روزگار کو، معیشت کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت دنیا میں خاص طور پر پاکستان کی معیشت کو کون خراب کر رہا ہے؟ ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں پاکستان کی معیشت سب سے زیادہ خراب ہو رہی ہے چینیوں کی وجہ سے. آج سے یعنی جو چیز پہلے پاکستان میں بنتی تھی وہ جب چائنا سے آنا شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں اس کی فیکٹری بند ہو جاتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے لاہور میں بند روڈ بتی چوک میں یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں پلاسٹک کی جوتیاں بنانے کے کارخانے ہوتے تھے. بیچ میں ہمارے بھی کچھ رشتہ داروں کے ہوتے تھے تو وہاں آنا جانا ہوتا تھا. تو یہ پلاسٹک کی جوتی بنتی تھی، اس وقت وہ تیار ہوتی تھی، وہ کارخانے میں جا کر ہم دیکھتے تھے، وہ بتاتے ہوتے تھے کہ 40 روپے ہمارا خرچہ آتا ہے اور پھر تھوڑا سا منافع رکھ کے ہم 45 روپے کی آگے دکانوں کو دے دیتے ہیں، وہ ہول سیلروں کو دے دیتے ہیں، وہ آگے 4-5 روپے رکھ کے تو آگے گاہک کے پاس اس وقت جوتی 50-55 روپے میں پہنچ جاتی تھی. تو پھر یہ چائنا کی چپل آنا شروع ہوئی. چائنا کی چپل 30 روپے میں آنا شروع ہوئی، شروع میں 35 روپے میں. اپنی پاکستان کی چپل جو ہے وہ 40 روپے میں تیار ہوتی تھی پلاسٹک کی، چائنا کی 30 روپے میں آنا شروع ہوگی. وہ ساری ایک ایک کر کے پورا بتی چوک خالی ہو گئے، سارے فیکٹریاں بند ہوگی. تو جس چیز کی یعنی وہ آتے ہیں تو جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ معاش کو، روزگار کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور جس طرح کہ وہ ایک دوسری بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ جہاں پر جائیں گے اتنا ان کا لاوا لشکر ہوگا کہ وہ جدھر جائیں گے پانی خشک کر دیں گے. یعنی وہ جدھر حملہ آور ہوتے ہیں نا اس چیز کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح تیسری ایک حدیث ہے بخاری شریف کی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے دشمن سے یاجوج ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو. جو اب یاجوج ماجوج کیسے ہیں ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ یاجوج ماجوج جو کہ چوڑے چہرے والے، یعنی ان کے چوڑے چہرے ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، برے بال ہوں گے اور ان کے چہرے گویا کہ ڈھونچی ہوئی ڈال جو ہوتی ہے نا، تلوار ایک ہوتی ہے، تلوار کے ساتھ وہ ڈال ہوتی ہے جو یہ جو کڑائی کی طرح الٹی کر کے رکھیں تو اس طرح کی ڈھال اسے کہتے ہیں جو تلوار کے ساتھ ہوتی ہے. ایک ہاتھ میں جنگ لڑتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے اگلے کے بال کو روکنے کے لیے. تو ان کے چہرے ڈھال کی طرح یعنی چپٹے ہوئے چوڑے چوڑے ان کے چہرے ہیں. فرمایا کہ یہ اس طرح کے ہوں گے. ایک اور حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے لوگوں کو جہنم کی طرف بلاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں کو جہنم کی طرف بلاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 کو. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کی طرف بلاؤ اور ایک بندہ صرف 1000 میں سے جنت میں جائے گا. صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک جو ہے وہ تم ہوں گے. یعنی اس میں یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. چنانچہ اس شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک دنیا میں جیسا کہ بات کی دفعہ عرض کی ہے کہ کفار کی تعداد زیادہ رہی ہے. آج بھی دنیا میں مسلمانوں اور کافروں میں 1 اور 8 کی نسبت ہے. اور پھر یہ قومیں جتنی ہیں چینیوں کی، صرف چین کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی مجموعی آبادی میں ہر چوتھا بندہ چینی ہے، ہر چوتھا بندہ چینی، اتنی آبادی ہے ان کی. پھر ان کے ساتھ آپ روس کو ملا لیں، کوریا وغیرہ کو ملا لیں، جاپان کو ملا لیں، پھر یورپی اقوام کو ملا لیں، تو یہ سارے ملا کر پھر ان کی تعداد اتنی بن جائے. نہیں گویا کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی. تو یہ جو یاجوج ماجوج سے متعلق احادیث میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں، مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں، دیوار میں سوراخ نہیں ہو رہا. اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں احادیث کے اندر، یہ تمثیلاتی زبان ہوتی ہے، ایک اشاراتی زبان ہوتی ہے.
جس طرح کی حدیث میں آتا ہے نا دجال کے بارے میں کہ اس کا گھوڑا اس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اتنا بڑا اس کا گھوڑا ہے کہ اس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اس کے گدھے کے کانوں کے درمیان. اب یہ ایک اشاراتی زبان ہے، کیونکہ اس وقت جو لوگ سامنے ان کو یہ تو نہیں بتایا جا سکتا نا کہ اس کا جہاز ہوگا، راکٹ ہوگا، ہیلی کاپٹر ہوگا. یہ چیزیں تو سمجھ نہیں آنے والی. لوگوں کو جب کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے تو ان کی اپنی زبان میں سمجھائی جاتی ہے. تو ان کے سمجھانے کے لیے یہی ہے کہ اس کی سواری ایسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سواری ایسی ہوگی، گدھا اس کا ایسا ہوگا کہ اس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. تو آج جو دنیا میں جہاز ہیں ان کو آپ دیکھیں، اس کی جو دو پر ہوتے ہیں، ان پروں کے آخر میں ایک اتنی سی ایک چیز لگی ہوتی ہے، ایسے کھڑی ہوتی ہے. پر ایسے ہوتے ہیں تو ان کی پروں کے آخر میں کونے میں اس طرح ایک چیز کھڑی ہوتی ہے. یہ جو کھڑا ہوتا ہے نا، یہ سنسر لگا ہوتے ہیں دونوں پروں میں. ایسا سنسر ہوتا ہے کہ یہ باہر کے سارے ماحول کو کیچ کر کے اندر پائلٹ کو بتا رہا ہوتا ہے باہر موسم کیسا ہے، باہر ہوا کتنی رفتار سے چل رہی ہے، باہر کیا ہے. تو یہ گویا کہ پروں کے اوپر دو کان لگے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں اور اندر پائلٹ کو بتا رہے ہیں باہر کے سارے حالات. تو فاصلہ کتنا ہے، کسی میں 40 ہاتھ بھی ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے. تو یہ ایک اشاراتی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بالکل اسی طرح یاجوج ماجوج سے متعلق جتنی باتیں حدیث میں آتی ہیں وہ اشاراتی زبان ہے. ان کو ہم یوں نہ سمجھیں کہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں وہی الفاظ ہوں تو اسی طرح ہی ہوگا. تو یہ ساری اشاراتی زبان ہوتی ہے، تمثیلاتی زبان ہوتی ہے. کیونکہ اب عام طور پر یہ ہے کہ جو اس کو چاٹ رہے ہیں تو اس میں سوراخ نہیں ہو رہا، اس میں سوراخ کریں گے تو نکلیں گے. حالانکہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. سورہ کہف کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو وہ سوراخ نہیں کر سکتے، اس میں وہ نقب نہیں لگا. فمستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فرمایا کہ یہ نہ تو اس دیوار کو پھلانگ سکتے ہیں اور نہ اس میں کوئی نقب کہتے ہیں سوراخ کر سکتے ہیں. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال یہ جتنی بھی زبان ہوتی ہے اشاراتی زبان ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ فرمایا کہ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج ومن کل حدب ینسلون. کہ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ نکلیں گے.